کلام مقدس میں جو حوالہ ہم نے پڑھا زکریا کی کتاب اس کا 7واں باب، اس میں 5ویں آیت ایک دفعہ پھر آپ کے لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ 7ویں باب کی 5ویں آیت لکھا ہے کہ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہہ کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا؟ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ دعا مانگیں۔ خداوند مسیح یسوع میں ہمارے رحیم باپ، ہم بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آئے ہیں، اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں۔ رحیم باپ، تیرا ادنا خادم تیرے حضور حاضر ہے، اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے۔ تو اپنا کرم کر، اپنا رحم فرما تاکہ تیرا پاک کلام ملے۔ اس بات کا بھی خداوند اقرار کرتا ہوں کہ میرا علم، عقل دونوں ناقص ہیں۔ تو پاک روح کی معموری عطا کر، اپنی حکمت عطا کر تاکہ تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ایماندار اکٹھے ہیں، ان سب پر کے خاندانوں پر اور تیرے تمام خادموں پر تیری برکت۔ یہاں ہماری حفاظت کر، ابلیس اور اس کی تمام قوتیں تیرے لوگوں سے دور رہیں۔ بخش دے کہ جو کچھ ہم سنتے یا سناتے ہیں وہ ہمارے دلوں پر نقش ہو، تاکہ ہم نہ محض تیرے پاک کلام کے پڑھنے، سننے، سیکھنے یا سکھانے والے، بلکہ اس پر عمل کرنے والے ہوں، جو کہ مبارک حالت ہے۔ پاک روح کے وسیلے سے قائلیت ملے خداوند ہمیں، یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں مانگتے ہیں۔ بیس بتا دے یار ڈینیل، بیس بہت کٹ ہے۔ 5ویں آیت میں خداوند اپنے لوگوں سے ایک سوال کر رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی سوال خداوند کا آج میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اور 5ویں آیت میں جو خداوند نے سوال کیا تھا وہ نہ صرف کلیسیا سے یا لوگوں سے ہے، بلکہ خادموں سے، کاہنوں سے بھی ہے، کیونکہ لکھے ہے کہ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہے۔ میں نے ہمیشہ آپ سے گزارش کی کہ جب میں یا کوئی بھی خادم خدا کا کلام سناتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سننے والوں کے لیے ہے۔ جتنا آپ کے لیے ہے اتنا ہی ہمارے لیے، یعنی سنانے والوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ خدا کا پاک کلام ہمارے لیے بھی ہے، صرف لوگوں کے لیے تو نہیں ہے کہ ہم ان کو سنائیں۔ اس لیے خداوند اپنے بندے زکریا نبی کو کہہ رہا ہے کہ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہے۔ تو آج بھی یہ پیغام میرے لیے بھی اتنا ہی ہے اور آپ کے لیے بھی اتنا ہی ہے۔ اس باب میں جو بات دراصل پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو خوش کرنا یا خدا کو کیسے خوش کیا جائے، خدا کیسے خوش ہوتا ہے اور ہم خوش کیسے کرتے ہیں خدا کو۔ ہر مذہب میں انسان اپنے اپنے طریقے سے خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے۔
لیکن خدا انسان کے طریقوں سے کی گئی عبادت اور پرستش سے کبھی خوش نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا۔ جس طرح خدا چاہتا ہے کہ عبادت کی جائے، روزہ رکھا جائے، دعا کی جائے، اس کی حمد و تمجید کی جائے، خدا اس سے خوش ہوتا ہے، وہ انسان کے بنائے ہوئے طریقوں سے کبھی خوش نہیں ہوتا۔ مجھے تو یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ بعض اوقات لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، کئی ایسے کر کے کرتے ہیں، کئی بالکل بھی کچھ نہیں کرتے۔ اور آج ایک نئی جو قسم دعا کی نکل آئی ہے یا ایک طریقہ نکل آیا ہے، وہ یہ ہے کہ بڑی زور زور سے دونوں ہاتھ ایسے ہلا ہلا کے تو دعا کرتے ہیں۔ جو بھی کرتے ہو مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے طریقے سے خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ طریقہ پاکرو کے تابع ہے اور اس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ اس باب میں جو ذکر کیا گیا ہے، دارا بادشاہ کی سلطنت کے 4 برس کے 9 مہینے، یہ باب ظاہر کرتا ہے کہ یہ پہلے جو ابواب ہیں، اس سے پہلے جو باب ہیں اس کتاب کے، ان سے 2 سال بعد یہ لکھا گیا، یا 2 سال کے عرصے کے جو واقعات ہیں وہ اس میں درج کیے گئے ہیں۔ اور ایک مشاہدے کے مطابق جو تاریخ یہاں بیان کی گئی ہے وہ ہماری تاریخ اور ہمارے کیلنڈر کے مطابق دسمبر کی 7 تاریخ بنتی ہے، 518 قبل از مسیح، یعنی مسیح کے آنے سے پہلے 518 برس، 4 برس کے 9 مہینے کی تاریخ جو بنتی ہے۔ تو اگر ہم پہلے باب کی پہلی آیت پڑھیں تو وہاں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، دارا کے 2 برس کے 8ویں مہینے میں خداوند کا کلام زکریا نبی بن برکیہ بن ادو پر نازل ہوا۔ تو وہاں دارا بادشاہ کی سلطنت کے 2 سال کا ذکر ہے، اور اس باب میں 4 برس کا ذکر ہے، اس لیے میں نے گزارش کی کہ یہ 2 سال کے وقفے سے ہے۔ بات دراصل یہ تھی، یا اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں نے ہیکل کی تعمیر کا آدھا کام جو تھا وہ مکمل کر لیا تھا۔ ہیکل تعمیر ہو رہی تھی، آدھا کام مکمل ہو گیا، جب وہاں بیت ایل سے کچھ لوگ آئے، اور بیت ایل جو ہے وہ یروشلم سے تقریباً 12 میل شمال کی طرف ہے۔ بیت ایل سے کچھ لوگ آئے، اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ بیت ایل کے لفظی معنی ہیں خدا کا گھر۔ بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، اور ایل خدا، بیت ایل کے معنی ہیں خدا کا گھر۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کی شمالی سلطنت میں بیت ایل جو ہے یہ خدا کا گھر نہیں رہا تھا، بلکہ یہ بت پرستی کا گھر بن گیا تھا، بت پرستی کا مرکز بن گیا تھا۔ جس طرح آج بھی ہمارے کئی شہر جو ہیں وہ بت پرستی کا مرکز بنے ہوئے۔ کہنے کو اس کا مطلب تھا بیت ایل خدا کا گھر، لیکن یہ بت پرستی کا اڈا کہہ لیجئے یا بت پرستی کا مرکز بن گیا ہوا تھا۔ جو کچھ بھی ان لوگوں پر گزرا، بظاہر یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اس سے سبق سیکھ لیا تھا،
جو ان کے حالات تھے، لگتا یہ ہے کہ ان لوگوں نے کوئی نہ کوئی سبق جو ہے سیکھ لیا تھا، یا کم از کم یہ سیکھ گئے تھے کہ اب ہم نے صرف واحد خدا کی پرستش کرنی۔ کوئی بری بات تو نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ پرستش اسی طور طریق سے تھی جس سے خدا چاہتا؟ ہم آتے ہیں عبادت کروانے کے لیے، کلام سنانے کے لیے، آپ یہاں اکٹھے ہوتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، کلام سننے کے لیے، خدا کی پرستش کے لیے، عبادت کے لیے۔ اگر ہمارا مقصد جو ہے وہ محض ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ میرے آنے کا نہ آپ کے گرجے آنے کا۔ یہ آگے چل کر آپ کو واضح ہو جائے گا۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ جب ہیکل کی تعمیر کا آدھا کام مکمل ہو گیا، 7ویں باب کی دوسری آیت سنیے کیا لکھا ہوا ہے۔ بیت ایل کے باشندوں نے شرازر اور رجم ملک اور اس کے لوگوں کو بھیجا کہ خداوند سے درخواست کرے۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا، ایک وفد یروشلم کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ بھائی خدا سے درخواست کرو، خدا سے دعا کرو۔ اور یروشلم شہر جو ہے، آپ کو پتہ ہے یہ وہ شہر ہے جہاں خدا کا جلال ظاہر ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہی وہ شہر تھا جہاں خداوند کی تحقیر کی گئی تھی۔ شاید میرا اپنا دل، آپ کے اپنے دل اس یروشلم ہی کی طرح کہ یہ ہوں تو خداوند کی عبادت اور پرستش کے لیے، خداوند کے جلال کے لیے، لیکن انہی کے اندر خداوند کی تحقیر کی جاتی ہو۔ اسی طرح ہماری کلیسیا، ہمارے خاندان، انہیں تو خداوند کے جلال کے لیے اور خداوند کی تعظیم اور بزرگی کے لیے استعمال ہونا چاہیے، لیکن افسوس کہ یروشلم میں خدا کی تحقیر کی گئی۔ اب انہیں پتہ چل گیا کہ ہم نے خداوند کی تحقیر کی۔ کئی دفعہ ہمیں بھی اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہم درست راہ پر نہیں ہیں، خدا ہم سے خوش نہیں ہے۔ اب جب انہیں احساس ہو گیا کہ خدا ہم سے ناراض ہو گیا ہماری شرارتوں کے سبب سے یا ہمارے برے رویوں کی وجہ سے، اب وہ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ خدا کو خوش کیسے کیا۔ میں نے پہلے گزارش کی کہ ہر انسان، اس کا تعلق کسی مذہب، کسی مسلک سے بھی ہے، وہ اپنے طریقے سے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے طریقے سے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کی، اور یہ لوگ 5ویں مہینے، جیسا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ 5ویں مہینے میں گوشہ نشین ہو جاتے تھے۔ 30ویں آیت میں لکھا ہے، اور رب الافواج کے گھر کے کاہنوں اور نبیوں سے پوچھیں کہ کیا میں 5ویں مہینے میں گوشہ نشین ہو کر ماتم کروں، جیسا کہ میں نے سال ہر سال سے کیا۔ 5ویں مہینے میں یہ یروشلم کی یاد میں گوشہ نشین ہوتے تھے، اور تقریباً 70 برس تک، شاید بھائی جیمز اور میں ہی اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں آپ میں سے بوڑھے ہوں، میں تو ابھی 70 کا نہیں ہوا۔ 70 برس بڑے سال ہوتے، آپ کی عمریں نہیں اتنی ہوئی۔ 70 برس تک وہ خدا کو خوش کرتے رہے اور خدا خوش نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کے طریقے سے خدا کو خوش نہیں کرتے تھے، بلکہ انسانی طریقے سے خدا کو خوش کرتے تھے۔ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، کہنے کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں یا ہم بڑا احسان کر رہے ہیں خدا پر۔ 70 برس تک یہ لوگ ایسے ہی کرتے رہے۔ احساس ہوا
کہ یہ تو ہم غلط کرتے رہے، تو پھر جاننے لگے کہ ہم خدا کو خوش کیسے کریں۔ جاننا یہ چاہتے تھے۔ انہوں نے 70 برس تک ایک دن مقرر کیا ہوا تھا جس میں وہ روزہ رکھتے تھے، جو بابل کے ہاتھوں تباہی یروشلم کی ہوئی تھی نا، اس کے لیے وہ ماتم کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، ماتمی لباس پہنتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے، خوراک نہیں کھاتے تھے، اور گناہ کے اقرار کے ساتھ دعا کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طرح خدا ہمیں ہماری سرزمین میں واپس لے جائے۔ 70 برس تک ماتمی لباس بھی پہنے، دعائیں بھی کیں، روزے بھی رکھے، گوشہ نشینی بھی اختیار کی کہ کسی طرح خدا ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں ہمارے ملک میں واپس لے جائے۔ اب جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ ہیکل کی تعمیر کا کام جو تھا وہ مکمل ہونے کو تھا۔ تو انہوں نے خدا سے یہ جاننا چاہا، خدا سے یہ معلوم کرنا چاہا کہ کیا ہم نے اب کافی دکھ نہیں اٹھا لیا؟ بات غور کرنے والی ہے۔ 70 برس تک دکھ اٹھاتے رہے تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت دکھ اٹھا لیا ہے۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم نے کافی دعا نہیں کر لی؟ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم نے گناہ کا اقرار بھی کافی نہیں کر لیا؟ 70 برس ہو گئے ہیں ہمیں دعا کرتے، روزہ رکھتے، دکھ اٹھاتے اور گناہ کا اقرار کرتے۔ اب وہ خدا سے پوچھ رہے ہیں کہ تو کب ہمیں واپس لائے گا؟ دیکھ، اتنے سال ہو گئے ہیں ہمیں دعا کرتے، روزہ رکھتے، تجھے خوش کرتے، اپنے انداز سے وہ کرتے تھے، تو کب تو ہمیں واپس لائے گا ہماری سرزمین میں؟ جو کچھ وہ کر رہے تھے، یہ بات غور سے سننے والی ہے، روزہ رکھتے تھے، دعا کرتے تھے، یا جو بھی اپنے گناہ کا اقرار کرتے تھے، جس طرح خدا چاہتا تھا یہ اس طرح نہیں کرتے تھے۔ دراصل بنی اسرائیل ایک ایسے بچے کی مانند تھے، جو بچے اسکولوں میں پڑھے ہیں نا، جو بہنیں بھائی، ان کو پتا ہے کئی دفعہ سبق یاد نہیں ہوتا یا کوئی شرارت کرتے ہیں تو ٹیچر کلاس کے باہر یا کلاس میں ہی کھڑا کر دیتا ہے، کھڑا ہو جاتا۔ اب وہ بچہ ہر 5 یا 10 منٹ بعد ہم بھی کرتے رہے، وہ ٹیچر سے پوچھتا جی میں بیٹھ جاؤں؟ بچہ جو ہے وہ دراصل سیکھا کچھ نہیں ہے، وہ اپنی سزا جو ہے وہ کم کروانے کی کوشش میں ہے کہ کسی طرح میری سزا ختم ہو جائے، حالانکہ اس کے دل میں احترام نہیں آیا، سیکھا اس نے کچھ نہیں ہے۔ وہ بچے ہمیشہ 2 4 5 10 منٹ بعد پوچھتے ہیں جی میں بیٹھ جاؤں؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کچھ بنی اسرائیل کر رہے تھے، کیا وہ اس بچے کی مانند تھے کہ انہوں نے روزے رکھے، دعا کی، سارا کچھ کیا؟ تو اس کا مطلب کیا تھا؟ کیا واقعی دعا اور روزے کا مطلب خداوند کی فرما برداری تھا؟ یار سب کو جگا دو، دونوں کو جگا دو بول کے۔ تو کیا خدا کی فرما برداری ان کا مقصد تھا، یا پھر وہ سزا پانے والے بچے کی مانند تھے کہ کسی طرح سزا ہماری دور ہو جائے، ہم کچھ سیکھیں یا نہ سیکھیں؟ جو کچھ انہوں نے کیا تھا دراصل وہ اپنے کیے پر شرمندہ نہیں تھے، صرف یہ چاہتے تھے کہ ہماری سزا ختم ہو جائے۔ جس طرح بچے کو ٹیچر کھڑا کرتا ہے نا، وہ شرمسار نہیں ہوتا، بس یہ پوچھتا ہے میں جی میں بیٹھ جاؤں، سر جی میں بیٹھ جاؤں۔ اسی طرح ان لوگوں کا حال تھا کہ وہ شرمسار نہیں ہو رہے اپنے گناہوں پر، ریاکاری کے کاموں پر شرمندہ نہیں ہو رہے،
بلکہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سزا ختم ہو جائے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے۔ جبکہ خداوند یوئیل کی کتاب کے 2 باب کی 2 آیت میں یہ چاہتا ہے کہ پورے دل سے روزہ رکھ کر گریہ زاری کرو، ماتم کرو اپنے گناہ پر، شرمندہ ہو، اپنے گناہ پر شرمندگی محسوس کرو۔ ہم تو اپنے گناہوں پر فخر کرتے ہیں نا۔ خداوند چاہتا ہے پورے دل سے روزہ رکھ کر گریہ زاری کرو، میری طرف رجوع ہو۔ یہ ہے خداوند کی طرف رجوع ہونے کا طریقہ۔ یہ نہیں ہے کہ بس ہماری سزا ختم کر دیں۔ زکریا کے وسیلے خدا جواب دیتا ہے۔ جو ان کی خواہش تھی نا کہ ہماری سزا ختم ہو جائے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے وسیلے ہماری سزا ختم ہو جائے۔ بہت سال ہو گئے ہمیں دعا کرتے ہوئے، بہت سال 70 برس ہو گئے ہمیں روزہ رکھتے ہوئے۔ تو زکریا کے وسیلے خدا پھر انہیں جواب دیتا ہے، اور وہ جواب کیا ہے؟ وہ ایک سوال کی صورت بن جاتا ہے۔ وہ خدا سے جواب چاہتے ہیں، خدا ان سے ایک سوال کر دیتا ہے کہ کیا تم جو روزہ رکھتے ہو، کیا تم جو عبادت کرتے ہو، یہ میرے لیے کرتے ہو؟ پھر پڑھ دیتا ہوں 5ویں آیت۔ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہے کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا، تو کیا کبھی میرے لیے، خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا؟ بتاؤ، میں نے خود آپ سے کہا کہ 70 برس بڑے ہوتے ہیں، تو 70 برسوں میں ایک مرتبہ بھی انہوں نے روزے رکھے، دعا کی، سارا کچھ کیا، لیکن ایک مرتبہ بھی خداوند کے لیے انہوں نے نہیں رکھا۔ آج مجھے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم گرجے کیوں آتے ہیں؟ اپنے مقصد کے لیے، اپنی سزا ختم کروانے کے لیے، اپنی ضرورتیں پوری کروانے کے لیے، اپنے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے خداوند کے حضور آتے ہیں، یا واقعی خداوند کے لیے آتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے آتے ہیں؟ لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے آتے ہیں؟ شاید ہمارے لیے یہ سال کوئی معنی نہ رکھتے ہوں، لیکن جب آپ تسلی سے غور کریں گے 70 برسوں پر، تو 70 برس کی عبادت ان کی رائے گاں جا رہی ہے۔ خدا خوش نہیں ہو رہا اس سے۔ وجہ کیا؟ کہ وہ خداوند کے تابع نہیں ہے، وہ خداوند کی مرضی کے مطابق عبادت نہیں کرتے، وہ اپنے مقصد کے لیے کرتے ہیں، خدا کی خوشنودی نہیں چاہتے، وہ صرف سزا ختم چاہتے ہیں کہ ہماری ہو جائے۔ اپنے آپ پر غور کر لیجئے۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں جی دعا کریں، جب آپ ٹھیک ہو جاتے پھر کدھر جاتے ہو؟ پھر گرجے کی کبھی خیال آیا؟ خدا کا کبھی خیال آیا؟ جی ہاں، اولاد نہیں ہے ہمارے، جب اولاد خدا دے دیتا پھر کدھر جاتے ہو؟ پھر آپ کی دعائیں کدھر جاتی ہیں؟ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، کئی لوگوں کا کام ہی یہ ہے، بھائی صاحب دعا کرو جی، کام کاج آج کل بڑا مٹھ ہے تو کام کاج نہیں چلتا، دعا کرو، چلو جی خدا نے روزگار دے دیتا، وہ بعد گرجے آنا بند ہو گئے۔ بھائی جی گرجے کیوں جی؟ کام تو نہیں ٹائم لگتا، یہو جہاں کام کا فائدہ کی ہویا تمہیں جڑا خدا تو تمہیں دور کر، یہو جی اولاد کا کی فائدہ ہوا جڑی تمہیں خدا تو دور کر دے۔ ہم آتے ہیں اپنی ضرورتوں کے لیے خداوند کے حضور، یہ بھی اپنی سزا ختم کروانے کے لیے خدا کے حضور روزے رکھتے تھے۔ دل میں خدا کی عزت اور تکریم کوئی نہیں تھی، دل میں خدا کی بزرگی اور اس کا جلال کوئی نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح ہماری سزا ختم ہو جائے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں، ہماری سزا ختم ہو جائے۔ تمام مذہبی رسومات جو تھیں، کیا تم اس لیے کرتے ہو کہ تم نے واقعی توبہ کر لی ہے؟ آج مجھے اور آپ کو بھی خدا یہی پوچھ رہا ہے
کہ تم گرجے کیوں آئے ہو، تم یہاں کھڑے کیوں کلام سنا رہے ہو، تم کیوں گیت گاتے ہو، کیوں ساز بجاتے ہو، کیوں میرے حضور سجدہ ریز ہو کر دعائیں کرتے ہو؟ اگر تم نے توبہ ہی نہیں کی، ان ساری چیزوں کا فائدہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم نے واقعی توبہ کر لی ہے اور خدا ہماری عبادت پرستش سے خوش ہو رہا ہے؟ دعائیں اور گناہ کا اقرار خداوند کی فرما برداری کے لیے ہونا چاہیے، اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ خداوند یہی کہہ رہا ہے کہ تم میری بزرگی نہیں کرتے، تم میری عبادت و پرستش نہیں کرتے، بلکہ مجھے استعمال کر کے وہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو جو کچھ تمہاری ضرورت ہے۔ ایسی عبادت خدا کو کبھی قبول نہیں ہوتی کہ ہم اسے استعمال کر کے اپنی ضرورتوں کو پورا کریں۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے آپ کو جانچیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، جب ہم گناہ کا اقرار کرتے ہیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں، کیا خداوند کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں یا اپنے لیے؟ 7ویں باب کی 13ویں آیت سے پہلے 8ویں آیت سے پڑھنا چاہتا ہوں، سن لیجئے، کان کھولنے والے الفاظ ہیں۔ جو کچھ ہمارے کلیسیاؤں میں، برادریوں میں، رشتہ داروں میں، خاندانوں میں ہو رہا ہے۔ 8ویں آیت سے لے کے پھر خداوند کا کلام زکریا پر نازل ہوا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ راستی سے عدالت کرو۔ ہم اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی کلیسیا میں دیکھ لو کہ کیا ہم راست بازی سے عدالت کرتے ہیں؟ کیا ہم جانبدار نہیں ہیں، طرفدار نہیں ہیں کہ ایک کی طرفداری کرتے ہیں اور دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں؟ عدالتیں یہ نہیں کر رہی۔ خداوند کہتا ہے کہ راستی سے عدالت کرو اور ہر شخص اپنے بھائی پر کرم اور رحم کیا کرے۔ بھائی کی میں نے بڑی دفعہ زندگی میں تشریح کی خدا کے کلام کے مطابق کہ بھائی آپ کا صرف وہ نہیں ہے جو آپ کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، تمام ایماندار آپس میں بھائی۔ یہ خداوند چاہتا ہے کہ ہماری عبادت اگر چاہتے ہیں کہ آپ قبول ہو اور خدا کو خوش کریں تو یہ دیکھو کیا لکھا ہوا، اور بیوہ اور یتیم اور مسافر اور مسکین پر ظلم نہ کرو، اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے۔ اب ہوا کہ جب خداوند نے یہ حکم دیا، آج ہمیں بھی یہ حکم دے رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ لیکن وہ شنوا نہ ہوئے، روزے رکھتے رہے، دعائیں کرتے رہے، ہیکل کا کام کرتے رہے، ایک دن مقرر کر لیا کہ ہم اس دن روزہ رکھیں گے، ماتم کریں گے، لیکن خدا کے کلام کی آواز کے شنوا نہیں ہوئے۔ ہم بھی بڑے زور شور سے کلام سناتے ہیں، سنتے بھی ہیں، اثر کدھر ہے؟ کب ہم خدا کے کلام کے شنوا ہوئے؟ شنوا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کان کھلے رکھے جی ہم سن رہے ہیں یا ہم سنا رہے ہیں۔ شنوا ہونے کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہم نے سنایا ہے، جو کچھ ہم نے سنا ہے، اس پر عمل بھی نظر آئے، یہ ہے شنوا ہونا۔ لیکن وہ شنوا نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے گردن کشی کی، بغاوت کی خداوند کے خلاف۔ اب یہ نہیں ہے کہ بغاوت کے جھنڈے کھڑے کر کے تو جلوس نکال رہے ہیں، جب ہم خدا کا کلام سن کر اس پر عمل نہیں کرتے تو یہ خدا کے خلاف بغاوت ہے۔ کوئی جلوس نکالنے سے بغاوت نہیں ہوتی۔ جب خداوند کا کلام ہمارے کانوں تک پہنچے، ہم اس کو دل میں نہ اترنے دیں
اور اس پر عمل نہ کریں تو یہ خدا کے خلاف بغاوت ہے، گردن کشی ہے، اور اپنے کانوں کو بند کیا تاکہ نہ سنیں۔ ویسے کھلے ہوتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے کان بند ہوتے، اور انہوں نے اپنے دلوں کو الماس کی مانند سخت کیا، سخت پتھر کی طرح سخت کر لیا ہے، تاکہ شریعت اور اس کلام کو نہ سنیں جو رب الافواج نے گزشتہ نبیوں پر اپنے روح کی معرفت نازل فرمایا تھا۔ شاید ہم گھنٹوں کلام سناتے ہیں یا سنتے ہیں، کلام وہ ہے جو خدا نے اپنے پاک روح کی معرفت فرمایا ہے، اور یہ بائبل مقدس ہی اس کے پاک روح کے وسیلے پہنچنے والا کلام ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب کچھ کہانیاں ہیں۔ ہمیں اس کلام کو سننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم شنوا نہیں ہوتے، سنتے نہیں، عمل نہیں کرتے تو لکھیں اس لیے رب الافواج کی طرف سے قہر شدید نازل ہو۔ میرا خاندان ہو، آپ کا خاندان ہو، کوئی قوم، کوئی کلیسیا، کوئی برادری ہو، جب خداوند کے کلام کو نہ سنا جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے، تو پھر خداوند کا قہر شدید نازل ہوتا ہے۔ کس طرح نازل ہوتا ہے یہ خداوند کو پتا، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ اب 13ویں آیت جو میں نے گزارش کی تھی، اور رب الافواج نے فرمایا تھا جس طرح میں نے پکار کر کہا اور وہ شنوا نہ ہو۔ جب خداوند نے پکارا، آپ نے اس کی آواز نہیں سنی، آپ نے توبہ نہیں کی، آپ اپنی بغاوت سے باز نہیں آئے، خدا کے کلام کو دل میں جگہ نہیں دی، توبہ نہیں کی، اپنا آپ تبدیل نہیں کیا، تو خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ اور رب الافواج نے فرمایا تھا جس طرح میں نے پکار کر کہا اور وہ شنوا نہ ہوئے، اسی طرح وہ پکاریں گے اور میں بھی نہیں سنوں گا۔ پکار لو، 70 سال تک پکارتے رہے نا، اور ہم کوئی ان سے اعلیٰ ہے کہ ہم 1 منٹ میں پکاریں اور خدا ہماری دعا کا جواب دے دے؟ جب ہم خدا کی آواز نہیں سنتے تو جب ہم پکاریں گے تو وہ بھی ہماری آواز نہیں سنے۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، آج خدا کا میرے لیے اور آپ کے لیے سوال یہ ہے، جو عبادت ہم کرتے ہیں کیا واقعی خداوند کے لیے کرتے ہیں؟ اس کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں؟ اپنی ضرورتوں کے لیے کرتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں؟ ریاکاری کے لیے کرتے ہیں؟ یا واقعی خدا کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں اور خداوند کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ ہم کوئی بھی خدمت کریں، کلام سنانے کی ہو، سننے کی ہو، ساز بجانے کی ہو، صفائی کرنے کی ہو، یا کسی طرح بھی آپ خدا کی خدمت کر رہے ہیں، چندہ دیتے ہیں، خادموں کی خدمت کرتے ہیں، چاہیے یہ کہ ہم خدا کے تابع رہ کر کریں تاکہ وہ خدا کے حضور قبول ہو، مقبول ٹھہرے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ کاش ہماری کردار سے، ہماری زندگیوں سے، ہماری گفتگو سے، ہماری عبادت سے، پرستش سے، حمد اور تعریف سے خداوند خوش ہو۔ آمین۔ دعا مانگیں۔ خداوند مسیح یسوع میں ہمارے رحیم باپ، دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے حضور حاضر ہیں، تیرے پاک کلام کے لیے جو ہمیں جھنجھوڑتا ہے، جو ہمیں بیدار کرتا ہے۔ آج جس طرح سے تو نے ہمارے دل دماغ جھنجھوڑے ہیں کہ ہم تیری عبادت اور پرستش تیری خوشنودی کے لیے کریں، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں، اپنی سزا ختم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تیری حکم کی فرم برداری کے لیے، تیرے کلام کے شنوا ہونے کے لیے تیری عبادت کریں، تیرے جلال کے لیے اور تیری خوشنودی کے لیے تیری عبادت اور پرستش کرنے والے بنیں، تاکہ جب ہم تجھے پکاریں تو ہماری دعا سن لے۔ رحیم باپ، اس کلام کے لیے تیرے شکر گزار ہیں جو تو نے اپنے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہم تک پہنچایا۔ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، 100 گنا پھل لانے کا فضل عطا کر، عبادت کے بقیہ حصے میں ہماری حفاظت کر، یہ فضل بخش دے کہ یہ پاک کلام جو ہم نے سنا ہمارے دلوں میں نقش ہو، اور روح القدس کے وسیلے سے قائلیت پا کر
اس پر عمل کرنے والے بنے۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔